اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں آج شب قدر، شب نزول قرآن کے موضوع پر پہلا درس ہے۔ آیات قرآن سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن یکجا ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو کہ لوگوں کے لیے رہنما اور ہدایت کی نشانی ہے۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس کا تذکرہ تفسیر نور الثقلین کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 624 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن یکجا ماہ رمضان کی شب قدر میں بیت المعمور کی طرف نازل ہوا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ نبوت میں موقع اور محل کے لحاظ سے تدریجی طور پر نازل ہوا۔ دوسری روایت یہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس کا تذکرہ تفسیر نور الثقلین کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 624 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تورات ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو نازل کی گئی، اور انجیل ماہ رمضان کی 12 تاریخ کو نازل کی گئی، اور زبور ماہ رمضان کی 18 تاریخ کو نازل کی گئی، اور قرآن ماہ رمضان کی شب قدر کو نازل کیا گیا۔ تیسری روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، یہ بھی تفسیر نور الثقلین کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 624 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، شب قدر ہر سال ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں آتی ہے، اور قرآن نازل نہیں ہوا مگر شب قدر میں۔ چوتھی روایت یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، تفسیر نور الثقلین کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 627 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، 19 ماہ رمضان کو تقدیرات الہی معین ہوتی ہیں، اور 21 ماہ رمضان کو انہیں یکجا کیا جاتا ہے، اور 23 ماہ رمضان کو انہیں حتمی صورت قرار دے دی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔